بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری حمزہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں عوامی پاکستان۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا سوال ہے زبانی زد عام ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس کو اسپیسیفک ایک ورڈ میں بھی کہتے ہیں، میں ابھی وہ ورڈ نہیں دہراؤں گا، پہلے میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا وہ اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ 40 دن تک سنا ہے کہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ مفتی صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ فیصلہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حمزہ بھائی، سوال آپ کا بہت زبردست ہے، خود مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا، اور سیدھی بات یہ کہ حیرانی ہوتی ہے اس زمانے کے اندر بھی ہمارے مسلمان اپنے علم کے اندر اور اپنے اعتقادات میں اتنے کمزور ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ایک جانور کا نام لینے سے ہماری زبان 40 دن تک ناپاک ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جھوٹ بولنے سے میری زبان ناپاک نہیں ہوتی کیا؟ کہ کسی کی غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، بیک بائٹنگ سے ہماری زبان ناپاک نہیں ہوتی؟ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، آج کا مسلمان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جب میں جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو بیچتا ہوں، اور جب میں قسم کھا کے کہہ دیتا ہوں بھائی اللہ کی قسم اتنے کی تو مجھے بھی نہیں آئی، جب میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں، جب گاڑی پر سواری بٹھا لی جاتی ہے اور اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گاڑی لاہور جائے گی، اور اس کو راستے میں اکاڑا میں اتار دیا جاتا ہے، تب ہماری زبان کیوں نہیں ناپاک ہوتی؟ تو حیرانی ہوتی ہے حمزہ بھائی ان چیزوں پر کہ آج کا مسلمان اپنے علم اور اپنے اعتقادات میں اتنا کیوں کمزور رہ گیا۔ اب اسی سوال کو دیکھیں آپ کہ خنزیر کا نام لینے سے زبان 40 دن تک ناپاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اب اتنا عجیب سوال ہے، یہ لفظ خنزیر کتنی جگہ قرآن پاک میں آیا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ فرعون کا لفظ بھی تو آتا ہے قرآن پاک کے اندر؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ فرعون کا نام لینے سے ہماری زبان ناپاک ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ خنزیر نجس العین ہے، ناپاک جانور ہے، کسی طریقے پر بھی اس سے فائدہ اٹھانا جیسے چربی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو نجس کہا، یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی چیز کا نام لینے سے زبان کا پاک ناپاک ہونا اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ یہ خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم ایسی فضول چیزوں سے نکلیں۔ جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ کو آپ کے جواب مل گیا ہوگا کہ خنزیر کا نام قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اس کا نام لینے سے زبان جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب سے جو ہم نے پوچھا، اور اس کو جو مخصوص ورڈ اس کا پگ یوز کیا جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اس سے زبان ناپاک نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اس چیز سے زبان جو ہے وہ آپ کی ضرور ناپاک ہوتی ہے، جو آپ جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، اور جتنے بھی حرام کام ہم کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، کسی کو برا بلا بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس سے زبان آپ کی ضرور ناپاک ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سے بچ جائیں تو ہمیں جو خنزیر ہے اس کے کہنے سے بھی آپ کی زبان ناپاک نہیں ہوگی۔ مجھے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور سوال کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔